السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں واقعہ کربلا سے آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کوفہ کی غداری، اور نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے عزائم اس وقت کیا تھے۔ میں مظفر اقبال اسلام آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوران سفر کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے قریب یہی کہا، حضرت آپ کوفہ کا ارادہ ترک فرما دیں، وہاں مسلم بن عقیل اور ان کے چند ساتھی جو رہ گئے تھے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ابن زیاد کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور وہ اہل بیت کا بدترین دشمن اور نہایت شقی حکمران ہے۔ ہم حیران ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے ہی اہل کوفہ پر کیسے یقین کر گئے۔ وہ تو شروع سے بے وفائی اور غداری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے انہیں شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ یہی وہ بے وفا لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شدید زخم کیا اور ان کے نیچے سے مسلح کھینچنے کی کوشش بھی کی۔ یہ لوگ حد درجے بے ادب، شاطر، گستاخ اور بے وفا ہیں، اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عہد و پیمان کرنے کے باوصف عہد شکنی اور وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یزید کے طرفدار بن گئے اور کہا، اس وقت کوفہ کے حالات سخت مخدوش اور نازک ہیں، شہر اور اطراف میں فوجیں ہی فوجیں نظر آتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، موجودہ حالات نہایت تشویشناک اور لرزہ خیز ہیں، ہمارا مشورہ قبول کیجیے اور آپ اپنا ارادہ سفر یکسر ملتوی فرما دیجیے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا عزم کیا تھا، ان کے عزائم کیا تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو جب اہل کوفہ کی غداری اور بے وفائی کے حالات بیان کیے گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ اور ان کے دو معصوم صاحبزادوں محمد رحمہ اللہ اور ابراہیم رحمہ اللہ کی شہادت اور چند دیگر محبان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دردناک قتل کی خبریں سنیں تو کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ واپس چلے جائیں یا کسی اور جگہ قیام کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں اور بعض راہو ملاقاتیوں میں سے بعض لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پر مشتعل کیا اور مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں اور دوسرے لوگوں کے قتل کا انتقام لینے پر ابھارا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی فرماتے کہ میں ہرگز جنگ کرنا اور اہل اسلام کا خون بہانا نہیں چاہتا، میں امت میں فتنہ فساد برپا ہونے سے خوف کھاتا ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسی صورت پیدا ہو بھی جائے تو میں جنگ کی ابتدا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تاریخ طبری 5 نمبر جلد 386 نمبر صفحہ، اور اسی طرح کامل ابن اثیر کے اندر 3 نمبر جلد 278 نمبر صفحہ، اور بدایہ و نہایہ کے اندر 8 نمبر جلد اور 170 نمبر صفحہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات میں محصور ہو گئے، حالات نے نازک ترین صورت اختیار کر لی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور ہی فرما رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کی تدبیروں، سازشوں اور منصوبوں کے متعلق کئی قسم کی اطلاعات ملنے لگیں، اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایلچی قیس بن مسہر اور
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر رحمہ اللہ کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے پاس بھیجا تھا۔ عبداللہ بن یقطر رحمہ اللہ کو محل کی چھت سے گرایا گیا۔ آپ رحمہ اللہ کے انجر پنجر ٹوٹ چکے تھے اور سڑک پر چوراہے میں بڑے سسک رہے تھے کہ انہی کے گروپ کا ایک شخص عبد المومن بن عمیر آگے بڑھا اور خنجر سے آپ رحمہ اللہ کو ذبح کر دیا۔ لوگوں نے اس سے برا بھلا کہا تو اس نے کہا میں نے یہ کام عبداللہ کو آرام و سکون پہنچانے کی خاطر کیا، کیونکہ ان کے سسکنے کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ یہ الفاظ تاریخ طبری 5 نمبر جلد 386 اور کامل ابن اثیر کے اندر 3 نمبر جلد 278 صفحے میں بھی موجود ہیں۔ البدایہ و نہایہ 8 نمبر جلد اور 170 نمبر کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ ہے نمونہ ان لوگوں کی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے جھوٹی محبت کا، انا للہ۔ اور یہ تھے وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے تاب رہتے تھے کہ کب ہمارے درمیان رونق افروز ہوں گے اور ہم آپ کی خدمت سے شاد ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیس اور عبداللہ رحمہ اللہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آپ نے یہ آیت پڑھی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ الفاظ سورۃ احزاب کے 33 نمبر سورۃ اور 23 نمبر الفاظ ہیں۔ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض ان میں سے نذرانہ شہادت پیش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ البدایہ و نہایہ 8 نمبر جلد 175 نمبر اور 176 نمبر کے الفاظ ہیں یہ سارے، و تاریخ طبری کے اندر 5 نمبر جلد اور 405 کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین اور ان جو شہید کر دیے گئے تھے ان سب کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔